ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحب خانہ میرے بڑے پیارے احباب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ماہ ربیع النور شریف میں ذکر خیر کی یہ بزم منعقد فرمائی۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی ابتدائی آیات میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، یہ حضور کے ایک صحابی جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی۔ ترجمہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، احتیاط کے ساتھ آپ ترجمے پر غور فرمائیں گے۔ صورتحال یہ تھی کہ اشراف قریش میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ان کو پیغام توحید ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ چونکہ قریش کے اشراف ہیں، سرداران قبائل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کی وجہ سے سارے کا سارا قبیلہ مشرف با اسلام ہو جائے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا جذبہ ہے توحید کے متعلق۔ اگر لوگ آقا کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے تو قلب مصطفیٰ مسرور ہو جاتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ لوگ انکار کرتے تھے تو حضور علیہ السلام اس قدر مغموم ہوتے کہ بعض دفعہ تو جبریل کو نازل کر کے اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی۔ مکہ مکرمہ کی فضائیں آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ سرکار نے مکہ مکرمہ کے چوک میں کھڑے ہو کر حرمین شریفین سے باہر، جہاں آج دوست وہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں آج شاہراہ ابراہیم خلیل پر کبری ہے، پل ہے، اس پل کے پاس جہاں حضرت امیر حمزہ کا گھر تھا، جناب امیر حمزہ کا گھر اسی جگہ پر تھا جہاں آج شاہراہ ابراہیم خلیل پہ پل بنا ہوا ہے، جسے ہم پاکستانی کبوتر چوک کہتے ہیں، اسی روڈ پر آگے کبریز۔ تو وہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے،
اور لوگوں نے انکار کر دیا اور بدبختی کا مظاہرہ کیا، حضور کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی، تو اللہ کی تسلی دینے کا انداز دیکھیں، جبریل آ گئے۔ حبیب اللہ فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ڈنڈا بردار نہیں ہیں، آپ ان کے لیے اپنی طبیعت کو کیوں مغموم کرتے ہیں؟ آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، مان لیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ اللہ فرماتا ہے آپ پریشان نہ ہو، انہیں میری بارگاہ میں آنے دیں، پھر یہ جانیں اور میں خدا جانوں۔ آپ اپنی طبیعت پر غم کے اثرات کو نہ آنے دیں۔ تو بعض دفعہ سرکار پریشان ہو جاتے تھے، مگر آج کیا ہوا ہے کہ اشراف قریش سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا بڑی محبت سے اور بڑی رغبت سے ان کو توحید کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ سرکار کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے، بصیرت تھی بصارت نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب انہیں تو نہیں پتا کہ اندر ماحول کیا ہے اور اندر کس قدر حساسیت ہے اور حضور علیہ السلام کی اس میٹنگ کا حال کیا ہے۔ تو یہ اسی طرح جس طرح روٹین میں آتے تھے معمول کے مطابق، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے آ رہے ہیں اور گفتگو بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقا کا انداز سمجھنا ضروری ہے۔ آقا کلام ادھر فرما رہے ہیں لوگوں سے، اور یوں سمجھیں کہ سرکار عبداللہ ادھر سے آ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے ادھر سے آوازیں بلند ہیں، حضور آپ پر سلام بھی ہو، حضور یہ معاملہ یہ معاملہ۔ اچانک میرے کریم کا لہجہ بدلا، زبان پاک سے کچھ نہیں فرمایا۔ عبسا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب ترش رو ہو گئے۔ عبسا، سرکار نے ایسے کر کے دیکھا تو چہرہ پاک پر ترش روئی کے اثرات آئے۔ وتولا، اور آقا نے ان سے اپنی نگاہ کرم کو ایسے پھیر لیا۔ ترش رو ہو کر حضور نے نگاہ کرم کو پھیر لیا۔ یہ انداز حضور نے پہلے اختیار کیا اور اس انداز کو قرآن کی شکل دے کر اللہ نے جبریل کے ذریعے اسی وقت نازل فرما دیا۔ کلام کر رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں، بس حضور نے ایسے دیکھا ہے، چہرہ پاک پر ترش روئی کے اثرات نمودار ہوئے اور حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ نے وہ انداز اور وہ لہجہ قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ دیکھیں، ہر شخص کی اپنی اپنی اینک ہوتی ہے دیکھنے کی۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں، اس سورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو خدا بنا ڈانٹا ہے، سرزنش کی ہے، پکڑ کی ہے۔ ایک اینک یہ بھی ہے دیکھنے کی۔ حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا بدبختو ڈانٹا نہیں ہے، مجھ سے پوچھو تو شفاعت مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل یہی صورت ہے۔ ڈانٹنا کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹا نہیں ہے، آقا کی شفاعت کی سب سے بڑی دلیل وہ یہی سورہ مبارکہ ہے۔ تو شاگرد تھے جو مرید تھے، ان کا اشتیاق بڑھا، چونکہ یکسر مختلف موقف سامنے آیا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ڈانٹا ہے، پکڑا ہے، سرزنش کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی شفاعت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا نا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، تو حضور علیہ السلام اس وقت، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں نے دنیا میں ایک بندے سے چہرہ پھیرا تھا، تو نے پوری صورت نازل کر دی تھی۔ میں چوپ اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی آپ مہربانی کر دیں۔ ایک شخص سے میں نے، تیرے ایک بندے سے مولا میں نے کچھ وقت کے لیے، وہ بھی تیری توحید کا پیغام دے رہا تھا، پیغام توحید دے رہا تھا، ایک شخص سے میں نے چہرہ پھیرا تو میرے کریم اللہ تو نے پوری صورت کو نازل فرما دیا۔ آج تیرے لاکھوں لوگ جہنم میں جلنے والے ہیں، تیری رحمت اتنوں سے منہ کیسے موڑ سکتی ہے؟ مجھے اس نے شفاعت دے تاکہ میں نے سفارش کر کے جنت کا مالک بناؤں۔ تو پیر صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ شفاعت مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب یہ بھی یہ کہنا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق امام مسجد کو صرف اس وجہ سے تیسرے دن قتل کر دیا تھا کہ وہ ہر روز فجر کی نماز میں عبس و تولا کی تلاوت کرتا تھا۔
پتہ نہیں آپ نے اب دھیان فرمایا بھی ہے کہ نہیں کیا. دیکھیں ہے تو یہ عظمت میں، یہ صورت بھی عظمت میں ویسی ہی عظمت والی ہے، رفت والی ہے جیسے سورہ یاسین ہے، جیسے سورہ رحمان ہے، ثواب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. مگر علامہ رازی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی صورت کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے جو میری آج کی گفتگو ہے، جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے، سرکار نے زبان پاک سے کچھ نہیں فرمایا تھا، الفاظ نہیں تھے، آقا کا لہجہ ایسا ہوا، انداز، کہ اللہ کریم نے اس صورت کو نازل فرما دیا. علامہ راضی فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لہجے لفظوں سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں. اس پر آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، غور کرنے میں. لہجہ لفظوں سے بھی بعض دفعہ زیادہ اثر رکھتا ہے. یہ تو ہم نے ایسے ایک طرح سے اپنا سلسلہ بنایا ہوا ہے نا کہ دیکھیں جی ہم حق بات کرنے والے ہیں، ہم سچی بات کرنے والے ہیں. میں نے کہا حق بات کرنا اور ہوتا ہے، اور اس حق بات کی چھتری کے نیچے کسی کے دل کو اور طبیعت کو چھلنی کر دینا یہ اور ہوتا ہے. حق بات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ تلخی کے تیر چلا دیں اور آپ زبان کی اور لفظوں کے نشتر چلا کے اگلے کی طبیعت کو ہی زخمی کر دیں. نہیں، صرف لہجے بدلے تھے. اور لہجہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسے الف بے بھی نہیں نہ آتی، لہجہ اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے. حتیٰ کہ ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ جو بالکل 1 سال کا، جو دودھ پینے والا ہو، 1.5 سال 2 سال کا، آپ بھی اگر تھوڑا سا اس کے سامنے جا کر، اب وہ لفظوں کو تو نہیں جانتا، حرفوں کو بھی نہیں جانتا، آپ اس بچے کے سامنے جا کر اگر محبت سے مسکراتے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیں، رخسار پہ ایسے کر دیں، تو وہ صرف آپ کے میٹھے لہجے کو دیکھ کر محسوس کر کے مسکرانے لگ جاتا ہے. 1.5 سال کا بچہ. اور اگر آپ اسی طرح جلال والے چہرے کے ساتھ جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کی طبیعت کے خلاف کچھ ایسا کر دیں، بولے بغیر رکھ دیں، شکریہ، تو وہ آپ کے الفاظ کو تو چونکہ نہیں جانتا، تو لہجے کی تلخی دیکھ کر نا وہ بیچارہ رونے لگ جاتا ہے. دیکھیں یہ محافل میں گزارش کیا کرتا ہوں، یہ رسم نہیں ہوتی، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے نعت خواں حضرات نے بھی جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، انہوں نے بھی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنی عظمت کو نہیں پہچانا. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایک بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے، بھاگم بھاگ. سرکار عباس حضور کے چچا جان ہیں. آپ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، میں آپ کو سنا نہ دوں؟ سبحان اللہ. اس کا سادہ سا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ضرور سنائیے، لیکن آقا نے اعزاز کیا دیا. سرکار نے سنا، حضور میں نے آپ کی نعت شریف لکھی ہے، رات بیٹھ کر میں آپ کو سناؤں؟ سرکار نے فرمایا ضرور سنائیں، اللہ آپ کے دانتوں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. ہمارے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑی اس بات کی تجسس ہوتا ہے کہ ہمیں دلیل دیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا بیٹھے یہاں کر رہے ہیں؟ تلاوت ہوئی ہے، پھر نعت شریف ہوئی ہے، پھر خطاب ہوا ہے، پھر صلاۃ و سلام ہے، پھر دعا ہے، پھر لنگر ہے. ان 6-7 چیزوں میں سے حرام کون سی چیز ہے؟ تلاوت کو آپ نے جسارت کر کے حرام کہا ہے خدا بنا، یا نعت کو آپ نے کہا، یا خطاب کو آپ نے کہا، یا درود و سلام کو، یا دعا کو، یا لنگر کو؟ کس چیز کو آپ نے ناجائز سمجھا ہے؟ ہاں اگر اس میں خرافات ہوتی ہیں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضور کی شریعت سے، نہ ہی تعلیمات اہل سنت سے. بہرحال جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو حضور قلبی لے کے آتے ہیں نا اس طرح کی محفل میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں شریک ہوا ایک محفل میلاد میں، تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور بلند ہو گیا. تو کیا تھا؟ وہ کھری نیت لے کر آتے تھے اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، کھری خالص نیت لے کر آتے. لہجے لفظوں سے زیادہ، وہ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے.
زبان کی وجہ سے. ایک بات مولانا روم، مولانا اس کو بند کر دیں بس، اب تو ہو گیا. مولانا روم نے مثنوی شریف میں نا، آپ نے آدھی محفل کو ڈرا دیا ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم جو علامہ اقبال کے روحانی شیخ ہیں، میرے اور آپ کے اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ بنتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے تو. ایک بار تو یارو سارے زور سے کہو نا. فرماتے ہیں یہ رومی کی نگاہ کا فیض ہے جس نے محمد اقبال کو علامہ اقبال اور حکیم الامت بنا لیا ہے، اور 1 کروڑ مرتبہ سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کا فیض ہے. بہت برکت ہے. ایک شے ہوندی ہے آئی سب جگ ورتی تھے، ایک ہوندی ہے ہڈ ورتی. سبحان اللہ. جگ ورتی ہو رہے تھے، ہڈ ورتی ہو رہے. یہ درود شریف تو ایسی چیز ہے جو یوں سمجھیں کہ ہڈ ورتی ہے. یہ سامنے پڑا اس کا رزلٹ 1 منٹ سے پہلے درود و سلام کا، چونکہ مقبول عبادت ہے، اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اللہ گندے چہروں کو نہیں دیکھتا، زبان سے نکلنے والی اپنے محبوب کے متعلق دعا کو دیکھ کر اس چہرے کو بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ فیض ہے سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کا. 2 ہی تو ہماری پہچانیں ہیں، ایک تلاوت قرآن سے محبت اور ایک مصطفیٰ پر درود و سلام سے محبت. تو مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس بات کو لکھا ہے. آپ چونکہ بڑے حکیم تھے، اور یہ 2 شخصیات ہیں جو اس حوالے سے ہمارے لٹریچر میں ایک بڑا منصب اور مقام رکھتی ہیں. ایک مولانا روم ہے اور ایک شیخ سعدی شیرازی ہیں. دانشور قسم کے علماء ہیں اور صوفیاں یہ دونوں. شیخ سعدی تو ایک مرتبہ بڑی دلچسپ بات ہے جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ شیراز کی گلی میں تشریف لے کر جا رہے تھے تو کتا آپ کو بھونک پڑا. شیخ سعدی شیرازی کو کتا بھونکا. آپ نے اسے مخاطب ہو کر ایسے کتے کی طرف آپ نے چہرہ کیا اور مخاطب ہو کر اس کتے سے کہنے لگے مینوں کیوں بھونکنا ہے، میں کو تینوں پڑھایا ہے. اللہ اکبر. جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، علم دینے سے بڑا احسان کوئی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں بھونکتا ہے، میں نے تجھے کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے جو اپنے استاد صاحب کو عزت دے کر راضی ہو. اب تو ویسے ہی وہ انکا ہو گئے، اب تو زمانہ ہی ختم ہو گیا. خال کوئی ہو تو ہو جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو اور وہ اپنے استاد صاحب کو، اپنے شیخ کو، اپنے بڑوں کو اعزاز دے سکے. رومی نے یہ بات لکھی ہے، لہجے کو آپ ذہن میں رکھیں گے، حکایت رومی کی ہے، اور بعض دفعہ نا سادہ سی مثال دے کر وہ بہت بڑی بات کو آرام سے پہنچا دیتے تھے. مولانا روم آپ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا مثال دیکھیے. رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکڑ ہارا تھا، وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا. مثنوی شریف جسے فارسی کا قرآن کہتے ہیں، کسی بھی صاحب علم کی لائبریری وہ مثنوی کی بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. لکڑ ہارا تھا، لہجے کو ذہن میں رکھیں گے، اور جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا جا کر، تو اس کی شیر سے دوستی ہو گئی. اب جب دیکھیں نا سیدھی شیر سے ہی دوستی اس کی ہو گئی. جنگل کا بادشاہ ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. بڑے سے یاری ہو گئی تو موجیں لگ گئیں. اچھا اب شیر کیا کرتا ہے، شیر نے سارے جنگل کے جانوروں میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، جب بھی آئے لکڑیاں کاٹنے، امید کرتا ہوں آپ سارے سن رہے ہوں گے، تو اسے پریشانی نہ ہو بلکہ لکڑیاں کاٹنے میں اس کی مدد کرنا، اور پھر جب یہ کاٹ لے تو اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو باہر تک چھوڑ بھی آنا. رومی لکھ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے، ہر روز وہ آتا ہے، ہر روز لکڑیاں کاٹتا ہے، جانور اس کی مدد کرتے ہیں، پیٹھ پر لادتا ہے، پھر واپس جانور اس کو جنگل سے باہر چھوڑ بھی آتے ہیں. تو ایک دن اس لکڑ ہارے کی بیوی کہنے لگی کہ پہلے آپ تھوڑی لکڑیاں لاتے تھے، اب آپ زیادہ لاتے ہیں. اس نے کہا اصل میں نا میری ایک یاری لگ گئی ہے، وہاں پر دوستی ہو گئی ہے، اور ایسا وی آئی پی نظام ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو وہاں مخلوق تو میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، تو میری مدد کر دیتی ہیں.
میں کاٹتا بھی ہوں، میرے ساتھ وہ میری مدد بھی کرتے ہیں، پھر وہ اٹھا کر لاد کر مجھے جنگل سے باہر پیچھے چھوڑ بھی آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کی اتنا ہی کوئی دوست ہے، اتنا پیارا محبوب ہے، تو پھر آپ کسی دن اسے گھر کھانے پہ لے آئیں، اس کو ہم دعوت کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا کسی دن۔ رومی فرماتے ہیں وہ وقت معین ہو گیا کہ اس دن لکڑہارے کا دوست گھر میں آئے گا۔ بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ وہ ایسا بس کرو اٹھ جا سو آپ نا، بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ اس نے کہا میں اس کے لیے لے آؤں گا، پکانا نہیں ہے، بس ایسے کچا گوشت ہے، بازار سے لاؤں گا، وہ کچا ہی رکھنا ہے۔ رومی فرماتے ہیں وہ گیا اپنے اس دوست کو، شیر کو لے کر نا لکڑہارا اپنے گھر آ گیا۔ جب بیوی کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ دوست کہاں پر ہے؟ اس نے کہا یہی میرا دوست جو میری مدد کرتا ہے، اتنے عرصے سے مجھ پر احسان کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے۔ بیوی کے تیور بدلے۔ اس نے کہا اچھا میں تو سمجھی تھی کہ آپ کا کوئی دوست کوئی اچھا خاندانی آدمی ہوگا، کوئی مرد ہوگا، اچھا انسان ہوگا، آپ کی دوستی تو ان کتے بلوں کے ساتھ ہے، ان درندوں کے ساتھ ہے آپ کی یاری، یہ جانور آپ کے دوست ہیں۔ میرے رومی کا انداز دیکھیں سمجھانے کا، اس کے لہجے میں کڑواہٹ آئی نا۔ اس نے کتا بلا کہا، درندہ کہا، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے آپ کی یاری ہے۔ شیر نے بغیر کچھ کھائے واپس رخت سفر بند اور واپس جنگل چلا گیا۔ اگلے دن وہ لکڑہارا جب گیا نا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں، سنی سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی بد زبان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ساری زندگی ہم نے جٹ بٹ ہونے پہ فخر کیا ہے، کاش کہ ہم مومن ہونے پر بھی ناز کرتے ہیں۔ آپ نے نہ ہوں کیا نہ ہاں کیا، کوئی مہربانی بھی تو کرے نا۔ دیکھیں نا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج بھی بڑے بڑے ایم بی بی ایس اور بڑے بڑے اسپیشلائزیشن کرنے والے اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی بیٹھ کر جانوروں کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر، اپنے ہاتھ سے اس کی ناک بنائی ہے، آنکھیں بنائی ہیں، کان اگر جھڑ گئے تو پھر کان دوبارہ بنا دیے، اپنے ہاتھ سے جیسا رنگ چاہتے ہیں، جیسا روپ چاہتے ہیں، اس بت کو دیکھ کر تو اسی کے سامنے ایسے جھک جاتے ہیں۔ کتنی عقل بند ہے ان لوگوں کی، اور کس قدر ان کا دماغ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان ایسے ہی گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اہل ایمان کا اعزاز ہے۔ میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے بیت اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کعبۃ اللہ تو بھی بڑی عظمت والا ہے، لیکن میرے مومن کے خون کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے آقا کی غلامی میں آنے کے بعد۔ اگلے دن وہ لکڑہارا پہنچا، جلدی سے قبول فرمائے تو بڑا شرمندہ سا، اس نے جا کر معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی۔ شیر نے کہا نہیں، تو اسی طرح سے آئے گا، لکڑیاں کاٹے گا، میرے جانور تیری مدد بھی کریں گے۔ آتا رہا کرتا رہا، آتا رہا، 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد نا ایک دن شیر نے اسے کہا کہ یہ ذرا تیرا کلاڑا جو تو نے پکڑا ہوا ہے نا، اسے زور سے میری پیٹھ پہ مار کے نا زخم لگاؤ، اگر لہجہ آپ کے ذہن میں ہو تو، کلہاڑی سے زخم لگاؤ۔ شیر نے کہا آپ اتنی مہربانی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ لکڑہارے نے کہا تو میں آپ کی پیٹھ پر زخم کیسے لگا سکتا ہوں؟ شیر نے کہا تیری مہربانی ہے، لگا دے پیٹھ پر، میں جنگل کا بادشاہ ہوں تو لگا دے، میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے کلہاڑی پکڑی اور پیٹھ پر زخم لگایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنا نظام چلاؤ، کاٹو۔ عرصہ دراز گزر گیا، ایک دن وہ لکڑہارا آیا تو شیر نے اسے کہا کہ ذرا وہ میری پیٹھ پر دیکھو نا، کوئی نشان تمہیں زخم کا نظر آتا ہے؟ اس نے ایسے بالوں کو ہٹا کر شیر کی پیٹھ پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا جی یہاں تو زخم کا نشان تک نہیں ہے، نشان تک نظر نہیں آ رہا جہاں کلاڑی سے اتنا گہرا زخم میں نے لگایا تھا۔ شیر نے کہا زخم کا نشان ختم ہو گیا؟ اس نے کہا جی ختم ہو گیا۔ اب سنیں، کہنے والا شیر ہے مگر پیچھے قلم رومی کا چل رہا ہے، اور آپ نے کتنی بڑی بات سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں اس شیر نے کہا
تو نے کلہاڑی کے ساتھ میری پیٹھ پر جو زخم لگایا تھا وہ تو 2-4 مہینے میں مندمل ہو گیا، بھر گیا، مگر وہ کہنے لگا تیری بیوی نے مجھے وہ کتا بلا اور درندہ کہہ کر جو میرے دل پر میری روح پر زخم لگایا تھا وہ آج بھی تازے کا تازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں نا جسم پر وہ تو بھر جاتے ہیں، مگر زبان کا لگایا ہوا زخم جو انسان کی طبیعت پر، انسان کی روح پر، انسان کے دل پہ لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ یہ جتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، ہارٹ کے مریض ہوئے پھرتے ہیں، یہ لہجوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوگر میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، تکلیف سے، فکر سے ہو جاتی ہے، یہ لہجوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اگر جیسے جسم پر زخم لگ جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر روح کے زخم بھی ہم دیکھ سکتے ہوتے تو ہمیں روحیں زخمی نظر آتی۔ وہ روحوں پر لہجوں کے زخم ہوتے ہیں، لفظوں کے زخم ہوتے ہیں جو موت تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں، قبر تک، چونکہ یہ جسم لوہے کا بنا ہوا تو ہے نہیں نا، یہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، مثبت رویہ ہو تو بھی ریئیکٹ کرتی ہے، اگر منفی رویہ ہو سامنے والے کا تو بھی جسم رد عمل دیتا ہے جسم۔ اس لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں، سنی بننا آسان ہے، سنی رہنا مشکل ہے۔ یہ تو ہر وقت اپنی طبیعت کا، اپنے مزاج کا، اپنے دل کا پہرا دینا ہوتا ہے۔ بہرحال میرا وقت ہو گیا ہے، یہی گزارش میں نے کرنی ہے، درخواست کہہ لیں، تقریر کہہ لیں، پیغام کہہ لیں، بات کہہ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں۔ ایک ہمارے رویے حضور کی سیرت کے تابع ہوں، اور دوسرا جیسا میں ہمیشہ ہر جلسے میں گزارش کیا کرتا ہوں، بہترین مصروفیت سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ کی اس فرمان کی برکت سے ہمارے شوق میں اضافہ فرمائے۔ علی فرماتے ہیں کہ کسی بدصورت بچے کو بھی مسلسل درود پڑھا دیا جائے، اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وہ تو پیارے بھائی 1.25 گھنٹے کا ہے جو ایک حدیث پاک آپ فرما رہے ہیں، آج اتنی قبول فرما لیں اگر آسانی سے ہو تو، کیونکہ پھر آگے جانا بھی ہے، 1 بج گئے ہیں۔ تو وضو ہو تو اچھا ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرو مجھے محمد کا خدا نہ کہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رویوں میں بہتری ہو، الفاظ میں بہتری ہو، انداز میں بہتری ہو، گھروں کے ماحول میں بھی اچھائی ہو، میرا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔